ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ جب تم سونے لگو، سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، چادر سے کسی اور چیز سے ایک دفعہ کو صاف کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا تمہاری عدم موجودگی میں کیا چیز اس کے اوپر گزری ہے یا کیا چیز اس میں گری ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے، کتنے واقعات سننے میں ایسے آتے ہیں کہ بندہ بستر جھاڑ کر نہیں لیٹا، اسی میں سے کوئی کیڑا اس نے اس کو کاٹ لیا، تکلیف دے دی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اپنی امتی کی ایک ادنا سی تکلیف بھی جن کو گوارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب میں ہمیں بتایا کہ میرے امتی سب سے پہلے کیا، ایک تو ہم نے دائیں کروٹ پر لیٹنا، ٹھیک ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے، اپنے رخسار کے آگے ہاتھ رکھنا ہے اور دائیں کروٹ پر لیٹیں گے، اور بایاں ہاتھ ہم نے کیا، اپنی ران کے اوپر رکھنا ہے سیدھا، اور تھوڑا سا ٹانگوں میں خم دے کر، ایسے بالکل سیدھے نہیں، ٹانگیں تھوڑی سی ایسے خم دیں گے، تھوڑا سا ہم کو ڈھیلا کریں گے، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم نے لیٹنا ہے۔ پھر پیارے نبی نے کیا فرمایا، دعا پڑھو، پہلے دروشی پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھو۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھو، اور دیگر ذکر و اذکار، بہت سے معاملات پیارے نبی نے بتایا، حدیث میں آتے ہیں، جن میں سورہ اخلاص کا عمل بھی ہے کہ لوگوں سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، جتنی دفعہ پڑھی جائے گی 3 دفعہ کے حساب سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں گنتی ہو رہی ہے کہ ایک قرآن پاک کا ثواب، تم ساری رات سوئے رہو گے، عبادت میں تمہاری رات گزرے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز بجماعت ادا کرنے کا لازمی اہتمام کرنا، انفرادی نہیں، انفرادی ہی کر لو اگر مجبوری بن گئی، جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن اپنی نماز کی پابندی کریں، بالخصوص جماعت کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، جو بندہ رات عشاء کی نماز بجماعت پڑھ کر سوئے گا اور صبح کو اٹھے اور فجر کی نماز بجماعت ادا کرے گا، تو گویا اس بندے کی ساری رات عبادت میں گزری ہے۔ اس طرح آیت الکرسی پڑھ کے سونا، اس طرح جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس بندے کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جس سے کوئی تکلیف دہ جانور، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ایسی چیز کہ انسان غفلت کی زندگی میں چلا جاتا ہے، نیند میں چلا گیا، اس بندے کو نہیں پتا، بے خبر ہو گیا، غافل ہو چکا ہے کہ میرے بعد میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرے پاس کیا ہو رہا ہے، کیا حالات گزر رہے، تو کوئی بھی بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی مخلوق کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو گویا آیت الکرسی پڑھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، جو نہ کسی شیطان کی طرف سے اس کو تکلیف ہونے دے گا، نہ کیڑے مکوڑے کی طرف سے تکلیف ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے کہ اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں سو رہا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ آیت الکرسی پڑھ کر سو رہا ہے تو ساری رات وہ فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو انشاءاللہ سوتے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں سونے کے آداب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور جب اس طرح ہم سوئیں گے تو سونا عبادت بھی بن جائے گا، ورنہ ہم سو تو جائیں گے لیکن نیند پوری ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی، پر وہ سونا ہمارا بیکار گیا، غفلت میں گیا۔ اس سے میرے مسلمان بھائیو دوستو، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہے، ایک سنت کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔